ان حروف کو کہاں کہاں سے ادا کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہم اگلی بات کی طرف بڑھیں گے۔ تو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بھی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیے اور میرے ساتھ جو ہے ابتدا کیجیے، جیسے میں پڑھتا ہوں ساتھ ساتھ آپ بھی دہراتے جائیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو یہ تھے حروف تہجی جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے۔ تو آپ یہ کوشش کریں کہ ان حروف کو اسی طرح ادا کریں جس طرح میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، دکھایا ہے۔ تو ان حروف کو پڑھنے کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہو رہے ہیں۔ جہاں سے یہ حرف ادا ہوتے ہیں ان کو عربی زبان میں مخرج کہتے ہیں، یعنی کہ حروف کو ادا کرنے کی جگہ، کس کس جگہ سے جو ہے وہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو آج ہم جو ہے وہ بطور خاص مخرج جو ہے، یعنی کہ حروف کو کہاں سے ادا کیا جائے تو وہ درست طریقے سے ادا ہوں گے، ان کی طرف بڑھیں گے۔ تو یاد رکھیں حروف کے کل مخارج جو ہیں، یعنی کہ حروف کے ادا کرنے کی جگہ، حروف کو پڑھنے کی جگہ ہمارے زبان اور گلے سے لے کر منہ سے جتنے بھی حروف ادا ہوتے ہیں ان کے ادا ہونے کی مختلف جگہیں ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ تو یہ کہ ان کے جو مخارج ہیں یا کل حروف کو ادا کرنے کی جگہ ہے، وہ جگہ جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ کل 17 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس کی گہرائی میں جائیں، ہم صرف اتنا دیکھیں گے کہ وہ حرف کہاں کہاں سے ادا ہو رہے ہیں، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کو کس طرح پڑھنے سے جو ہے یہ حرف جو ہے درست انداز اور طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو آج سب سے پہلا جو مخرج ہے جہاں سے حرف ادا ہوتے ہیں، 3 حرف ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو منہ ہے ہمارا، اس کا جو خالی حصہ ہے، بالکل زبان کو آپ نے اوپر نہیں لگانا، نیچے نہیں لگانا،
دائیں نہیں لگانا، بائیں نہیں لگانا، حلق سے نہیں نکالنا، صرف ان کو منہ کھولنا ہے اور خالی حصے سے اس کو ادا کر دینا، درمیان سے حلق کے منہ کے درمیان سے جوف دہن جسے کہتے ہیں اس سے ادا کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے واو، 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 ٹھیک ہے۔ واو کے متعلق صرف یہ ہے کہ ادا تو وہ یہیں سے ہوتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا آپ ہونٹوں کی گلائی کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں، تو واو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یا، اس کے بعد ہے الف۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ادا ہو رہے ہیں، زبان ایک کسی طرف ہم نے نہیں لگائی، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دانتوں کو، نہ اوپر والے نہ نیچے والے، کسی طرف بھی ہم نے جو ہے وہ زبان نہیں لگائی، بس منہ کھولا اور ان کو ادا کر دیا، واو، الف، یا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 حروف جو ہیں وہ جوف دہن یعنی کہ منہ کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مخارج جو ہم غیر عرب لوگوں کے لیے مشکل ہیں وہ ہیں 6، واو، الف، یا، یہ 3 حروف، یہ پہلا مخرج ہو گیا، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد ہے دوسرا مخرج، یعنی کہ دوسری جگہ، وہ جگہ جس سے دیگر حروف ادا ہوتے ہیں۔ ایک جگہ تو ہم نے پڑھ لی، اب دوسری جگہ وہ ہے کہ جہاں یہ حروف جو ہیں حلق سے ادا ہوتے ہیں، کوئی جو ہے حلق کے نچلی طرف سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ 2 اس میں سے، یہ کل 6 ہیں، یہ یعنی کہ دوسرا جو مخرج ہے اس میں کل جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ یعنی کہ ان کو 2 3 4 مخرج اکٹھا بنا لیں، یعنی کہ ہوتے یہ حلق سے ادا ہیں، لیکن حلق کے مختلف حصوں سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے اس اعتبار سے یہ حروف جو ہیں وہ اس اعتبار سے حرف کے مختلف حصے کریں تو یہ کل پھر بن جائیں گے 4 مخرج، پہلے والا 1 ملا کے 3 مزید۔ تو بس آج جو ہے ان میں سے پہلا جو 2 ہے جو اقصا حلق ہے، اقصا کہتے ہیں دور، حلق کہتے ہیں حلق کو، اقصا کہتے ہیں جو حلق کا دور والا حصہ ہے، یعنی کہ جو حلق کا حصہ وہ جو سینے کے قریب ہے، حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے، 2 حرف وہاں سے ادا ہوتے ہیں جسے ہم اقصا حلق کہتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے یہ تصویر ہے، آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ یہ حلق کا اوپر والا حصہ، یہ حلق کا درمیان والا حصہ، اور یہ حلق کے نیچے والا حصہ، تو یہ 2 حروف جو ہیں حلق کے اس نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پہ جو 2 مخرج 2 ہے اس میں 2 حرف ہیں، پہلا نمبر ہے حمزہ، ٹھیک ہے، حمزہ۔ آپ اس کو ایسے ادا کریں کہ آپ کو یہ محسوس ہو، آپ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے سینے کی جو ہڈی ہے، حلق کی ہڈیاں ہیں اوپر، سینے کی جو اوپر وہاں رکھیں، پریکٹیکلی اس کو رکھیں اور دیکھیں کہ آپ جب اس کو ادا کر رہے ہیں کیا یہاں اس کی آواز کو پڑھتے ہوئے کوئی دھمک محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، تو اس کو یہاں سے ادا کریں، جیسے حمزہ، ہا، 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 یعنی کہ آواز جو ہے وہ آپ کی سینے کی طرف سے نکلتی محسوس ہو، سینے کی طرف سے، اور یعنی کہ حلق کا جو آخری کنارہ ہے، حقصہ جو ہے کنارے کو بھی کہتے ہیں، جو حلق کا دور یعنی کہ کنارہ ہے اس سے ادا ہو، وہ ہے حمزہ، اور دوسرے نمبر پہ ہے ہا، حمزہ، ہا، حمزہ، ہا، تو یہ جو ہے یہ دوسرا مخرج ہے۔ تو یہ دوسرے مخرج میں، پہلے مخرج میں ہم نے پڑھا کہ 3 حروف جو ہیں وہ جوف دہن یعنی کہ منہ کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، درمیان والے حصے سے، اس کو پڑھتے ہوئے ہم سمپلی بس منہ کھولتے ہیں، اس کو ادا کر دیتے ہیں، واو، یا اور الف، کوئی بناوٹ کی ضرورت نہیں منہ میں، اور کسی طرف زبان لگانے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسرا جو مخرج ہے وہ ہے اقصا حلق، حلق کے کنارے سے وہ 2 حروف ہیں وہاں سے جو ادا ہوتے ہیں، ایک حمزہ اور دوسرا ہے ہا۔ تو یہاں
یہ ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے ہا والا، ہا ہا ہا، ٹھیک ہے؟ حلق، حلق سے ادا کریں گے تو یہ ہا بن جائے گا. جب آپ اس کو سینے کی طرف سے ادا کریں گے تو پھر یہ ہا بنے گا. تو اس لیے اس کو ادا کرتے ہوئے آپ یہ خیال رکھیں کہ اس کو یہاں سے ادا کریں، حمزہ اور ہا، ٹھیک ہے؟ کافی ہے، اور ایک دو تیسری جگہ جہاں سے جو ہے وہ حروف جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں، وہ تیسرا کیا ہے؟ وسط حلق، یعنی کہ حلق کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کریں تو 3 حصوں میں سے تیسرا جو درمیان والا حصہ جو بنے وہاں سے وہ حرف جو ہے وہ ادا ہو. تو وسط حلق سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، 2 حرف. یعنی کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑی ہے اور یہاں حلق شروع ہو رہا ہے، حلق شروع ہونے سے بالکل نیچے یوں کر لیں، یہاں سے سیدھا اوپر، یعنی کہ جو حلق اور جو جبڑا ہے اس کی ہڈی ہے، اور اس سے جو سیدھا تیر کا نشان جا رہا ہے وہ اوپر، وہ سمجھیں وہ ہو رہا ہے ادنا حلق سے، اوپر والے حلق کے حصے سے. اور جو اس سے تھوڑا سا نیچے ہے جہاں آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں تو آپ کو ہڈی نکلتی ہوئی نظر آتی ہے. اب دیکھیں کہ وہ ہڈی جو ہے یہاں سے وہ نکلتی ہوئی جہاں سے نظر آتی ہے، اس کے پیچھے جو جگہ ہے وہ درمیان حلق اسے کہا جاتا ہے. وسط حلق عربی میں اسے وسط کہتے ہیں، وسط آپ کو پتا درمیان کو کہتے ہیں. تو وسط حلق وہاں سے وہ ادا ہوگا. تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں کہ وہاں کہاں سے اور کیسے ادا ہوتے ہیں. تو تیسرا مخرج جو ہے اس میں وسط حلق آتا ہے. تو اس میں 2 حروف ہیں، 2 حروف ہیں. پہلے نمبر پہ ہے عین اور دوسرے نمبر پہ ہے حا. تو پریکٹس کریں ساتھ ساتھ اور وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں. اور یہ آپ کے اندر یہ احساس آنا چاہیے کہ لفظ کہاں سے ادا ہو رہا ہے. جب آپ میں یہ شعور آ جائے گا یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کو وہ لفظ جو ہے ادا کرنا آ گیا ہے. تو پہلے پہ ہے عین، 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 عین. تو یہ آواز جو ہے آنی چاہیے، عین نہیں، عین ایک آواز ہے. تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے جب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو یہ 2 لفظ بن جاتے ہیں، 2 لفظ. جیسے آئین، آئین، کچھ لوگ اس کو یوں پڑھنے لگ پڑتے ہیں. تو نہیں، یہ ایک ہی حرف ہے، اس کو ایک ہی آواز میں اس لیے اس کو پڑھا جائے گا عین، 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 عین. دوسرے نمبر پہ ہے حا، حا، حا. یہاں پہلے اس کی پریکٹس کریں، لفظ کو پڑھنے سے پہلے آپ اس کی پریکٹس کیوں کریں. جب یہ آواز آپ نکال پائیں گے تو سمجھیں آپ ہا کو جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. ہا، ہا. تو آج کے سبق میں ہم نے 3 مخارج، وہ 3 جگہ جہاں سے مختلف حروف نکلتے ہیں وہ ہم نے پڑھی. پہلی جو نکلنے کی جگہ تھی حرف، پہلی جو جگہ تھی جہاں سے 3 حروف نکلتے ہیں، اور 3 حروف وہ ہیں واو یا الف. سو وہ درمیان، منہ کے درمیان سے نکلتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ تھے وہ 2 حروف، دوسرا مخرج جہاں سے 2 حروف نکلتے ہیں. پہلے نمبر پہ ہے حمزہ اور دوسرے نمبر پہ ہا، وہ اقصی حلق سے یعنی کہ حلق کے آخری کنارے سے سینے کے پاس سے نکلتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ تھا عین، تیسرے نمبر پہ تھا جو مخرج تھا وہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں. پہلے نمبر پہ ہے عین اور دوسرے نمبر پہ ہے حا، اور جہاں سے ادا ہوتا ہے اس کو درمیان حلق یا وسط حلق کہا جاتا ہے.